السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں عید کے حوالے سے آپ سے چند باتیں کرنے والا ہوں، اور عید کی نیت کے حوالے سے میں اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عید کی نیت میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، اور وہ کیوں کر جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو عید کی نیت یاد ہی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال تو دیکھیں آپ لوگ کہ مسلمانوں کو عید کی نماز کی نیت ہی یاد نہیں ہے۔ عید کی نماز کی نیت تو بہت بڑی بات ہے، لوگوں کو جو 5 وقت کی نماز ان پر فرض ہے اس کی صحیح سے نیت یاد نہیں ہے۔ اماموں سے جا کر نماز کی نیت پوچھتے ہیں۔ علم کے معاملے میں ہماری قوم کا یہ حال ہے۔ بہرحال عید کے حوالے سے میں بات کرنے والا ہوں، تو عید کی نیت کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، وہ آج اس ویڈیو میں آپ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو جیسے جمعے کی نماز 2 رکعت ہے، اسی طرح سے عید کی نماز بھی 2 رکعت ہے، لیکن جمعے میں کیا ہے کہ خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، لیکن عید کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ عید کی نماز کے بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ 2 رکعت عید کی نماز بھی ہے اور 2 رکعت جمعے کی نماز بھی ہے۔ جمعے کی نماز جو ہے وہ فرض ہے اور عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ نیت کیا ہے وہ آپ سماعت کر لیجئے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر ماں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے۔ اب آپ کو رکوع نہیں کرنا ہے، جیسا کہ امام صاحب کانوں تک ہاتھ لے کے جائیں گے، اللہ اکبر ایک بار، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، پھر آپ کو ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اب جو ہے آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے۔ امام صاحب قرات کریں گے، اس کے بعد ایک سورت ملائیں گے، پھر امام صاحب رکوع کریں گے، سجود کریں گے، اس کے بعد امام صاحب پھر سے کھڑے ہوں گے۔ اب آپ کو سیدھے کھڑے ہونا ہے، نیت باندھ کے آپ کو کھڑے رہنا ہے۔ امام صاحب قرات کریں گے، سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد ایک کوئی سورت ملائیں گے۔ پھر آپ کو جو ہے 3 بار کانوں تک ہاتھ لے جا کر چھوڑنا ہے۔ کیسے؟ جو 3 پہلے رکعت میں زائد تکبیریں ہو چکی ہیں، اب 3 جو تکبیریں بچی ہیں وہ دوسری رکعت میں کیسے ہوں گی؟ اللہ اکبر، آپ کو ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر آپ کو ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر آپ کو ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ اب چوتھی مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تب آپ کو کانوں تک ہاتھ نہیں لے جانا ہے بلکہ ڈائریکٹ رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع امام صاحب کریں گے، اس کے بعد سجود ہوں گے، اس کے بعد تشہد ہوگا، سلام پھیریں گے، اس کے بعد آپ کو سکون سے بیٹھ کر عید کا خطبہ سماعت کرنا ہے، کیونکہ عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ جمعہ کا پہلے ہوتا ہے نماز سے، اور عید کا خطبہ نماز کے بعد میں ہوتا ہے۔ امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، آپ کو بغور سماعت کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو دعا امام صاحب کریں گے، دعا آپ اپنے لیے کیجئے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیجئے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کیجئے۔ اس کے بعد آپ ایک دوسرے سے گلے ملیں گے۔ اچھا، اب گلے ملنے کا جو مسئلہ ہے تو وہ رسماً ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن گلے ملنے کا جو صحیح معنی یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے عید میں گلے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اس کے ساتھ جو پرانے گلے شکوے تھے تو آج سے وہ ختم ہو جائیں۔ یہی مطلب ہوتا ہے گلے ملنے کا، یعنی دل سے دل جب آپ نے ملا لیا تو آپ کے دل میں اب سامنے والے کے لیے کوئی بھی گلہ شکوہ نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا، عید کے دن ایک مسئلہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جس راستے سے جائیں اس راستے سے واپس نہ آئیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے جس راستے سے جائیں گے تو جو غربا، جو مساکین اس راستے میں بیٹھے ہوں گے، آپ اس کو کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے جائیں گے، تو جب واپس اسی راستے سے آئیں گے تو وہی آپ کو فقیر، وہی آپ کو مسکین ملیں گے۔ تو دوسرے راستے سے آنے میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے راستے سے گھر واپس آئیں گے تو دوسرے راستے پر جو آپ کو مسکین اور جو غریب، جو فقیر ملیں گے، تو واپسی میں آتے ہوئے آپ جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ، کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرتے ہوئے اپنے گھر واپس آ جائیں۔ اس طرح سے عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کے نیچے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ ہم ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔